إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد المقام الأسلام. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أفلا يتدبرون القرآن. کیوں نہیں قرآن کے اندر غوطہ خوری کرتے؟ قرآن کے اندر لوگ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کے بارے میں سوچ اور فکر، سوچ اور سمجھ کیوں نہیں رکھتے؟ یہ آیت انسان کو اس بات کے اوپر جھنجھوڑتی ہے کہ قرآن کس کے لیے نازل ہوئے ہیں؟ آپ کے پاس قرآن اللہ نے بھیجا ہے، ایک چیز میرے پاس آئی ہے اس کا مجھے معلوم ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے کہ وہ مجھے کیا کہنے آئی ہے. مجھے اتنا تک پتہ نہیں ہے کہ میں نماز میں جو قرآن پڑھ رہا ہوں اس کا کیا مطلب ہے. فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. قرآن سمجھا جاتا تو حرام کی تمیز ہو جاتی، حلال کا امتیاز ہو جاتا. قرآن سمجھا جاتا جائز اور ناجائز کا فرق پتہ چل جاتا، پاک اور ناپاک کا پتہ چل جاتا. بس جی میں نے فلاں سے سنا ہے یہ مسئلہ اس طرح ہے، فلاں سے سنا ہے یہ مسئلہ اس طرح ہے. عمریں گزار دی ہیں، زندگی 50 سالہ ہماری گزر گئی لیکن قرآن کے قریب نہیں ہے. بھئی اللہ نے تمہارے پاس قرآن بھیجا ہے، ہم نے کیا اللہ کی بات مانی؟ نمازیں تو ہم پڑھے جا رہے ہیں، بڑے متقی بنے ہوئے، لیکن اس بات کا جواب کس نے دینا ہے کہ میں نے قرآن تمہارے پاس بھیجا تھا، قرآن کے اندر آپ نے غور و فکر کیوں نہیں کیا؟ فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. کتنے سارے ساتھی 5 وقت کے نمازی ہوتے لیکن فاتحہ کا ترجمہ بھی نہیں آتا. الحمدللہ رب العالمین کو جانتے نہیں ہے کہ اس سورت کا مطلب کیا ہے. یہ علمیہ لمحہ فکریہ اس بات کا ہے، افسوس اسی بات کا ہے کہ مسلمان ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، پھر اس کے بعد قرآن نہیں آتا. ویسے تو ہم بڑے مفتی بنے ہوتے ہیں، مسئلے بیان کرتے ہیں لیکن قرآن کی سمجھ نہیں. اس قرآن سے غیروں نے بڑے کام نکال دیے جو اس مذہب کے نہیں تھے، مذہب اسلام کے نہیں تھے. انہوں نے اس قرآن کو پڑھ کے اس کے ترجمے، اس کے مفاہیم، اس کے مطالب، اس کے مقاصد، قرآن کے جو احکامات، قانون، اصول جو تھے، انہوں نے اسے دیکھ کر انہوں نے اپنی زندگی کے کئی مسئلے حل کر لیے. لیکن نصیبی ہمارا ایسا بد نصیب ہو چکا ہے کہ قرآن کے قریب ہم نہیں ہیں. ہمیں مولویوں نے روک دیا اگر قرآن ترجمے سے پڑھا تو گمراہ ہوگا. اوپر سے یہ فتنہ ہمارے گھر پڑ گیا، یعنی کہ قرآن سمجھنے کے ہمارا ایک تو پہلے سے نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ پھر ایسے علماء سوء، علماء بد جن کے بعد شریعت حقیقت آئی نہیں، انہوں نے منع کر دیا کہ قرآن کے قریب ہی نہیں. اگر قرآن کے قریب تم چلے گئے تو ہمارے راز فاش ہو گئے. اصل بات یہ تھی جنہوں نے آج تک قبروں کی مردوں کی سنائی پہ تمہیں لگا رکھا ہے، امت کو گمراہ کر رکھا ہے کہ کسی کافر کی قبر پہ بھی چلے جاؤ اسے بھی پتا ہوتا ہے کہ تم اوپر کیا کر رہے ہیں. مردے کی قبر پہ چلے جاؤ، مردے کو آواز دے دو، وہ آپ کی استشفاء عند القبر کے وہ قائل ہے. نبی بھی سنتے ہیں، ولی بھی سنتے ہیں، عام مردہ بھی سنتا ہے، مسلمان بھی سنتا ہے، کافر بھی سنتا ہے. ایسے عقیدے اپنی کتابوں میں لکھ کے پھر قرآن کی طرف کہاں آنے دیتے تھے؟ قرآن نے تو سارے مسئلے شفاف کر دیے، سارے کے سارے مسئلے کھول کے رکھ دیے. تو اللہ کہتے ہیں لوگوں گمراہی کی طرف نہ اپنے آپ متبع کرو، اپنے آپ کی زندگی برباد نہ کرو. افلا یتدبرون القرآن. بعض جگہ فرمایا افلا یتفکرون. کیوں نہیں تم غور و فکر کرتے؟ کیوں نہیں تم قرآن کو اپنے ساتھ رکھتے، اسے سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ یہ ایک لمحہ فکریہ. فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ.
اگر یہ قرآن مجھ اللہ کی طرف سے نہ ہوتا، کسی غیر کی طرف سے ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو قرآن کے اندر بڑے اختلاف ہوتے۔ یہ وہ ایک واحد کتاب ہے جس کے اندر ایک لفظ کا اختلاف نہیں ہے۔ کوئی اختلاف قرآن سے کرتے نہ کرتے ہے کہ میرا اختلاف قرآن سے، وہ اختلاف نہیں اسے کہتے، اسے کہتے منکر قرآن۔ اللہ نے ایک مدلل کتاب، مبین کتاب، بینات کتاب اللہ نے یہ بھیجی ہے، اور اس میں بندہ کہے کہ قرآن سے میرا اختلاف ہو گیا، ہو ہی نہیں سکتا۔ جو قرآن نے عقیدہ بیان کیا وہ اٹل ہے، وہی عقیدہ ہے۔ جو قرآن نے عمل کے بارے میں بتایا وہی عمل ہے۔ قرآن کے ایک نقطے کے بارے میں بھی اگر کوئی بندہ اختلاف کا ذہن رکھے تو وہ منکر ہے قرآن۔ وہ اختلاف نہیں قرآن سے کر سکتا، محدثین کی رائے سے اختلاف کرے، حدیث سے بھی کوئی اختلاف نہیں کرتا۔ احادیثوں کی تطبیق اور مناسبت کے اندر اختلاف حق بنتا ہے۔ محدثین کا بھی آپس میں جھگڑا ہو، صحابہ کا بھی سمجھنے کے اندر آپس میں کچھ اختلاف ہو، لیکن اس نے قرآن کے پر انگلی اٹھائی نہ کہ قرآن ایسا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ایک کتاب کو میں نے 70 مرتبہ 70 مرتبہ ایک کتاب کو لکھا، میں نے حدیث کی شرح تھی، حدیث کو سمجھ کے میں نے ایک دفعہ لکھا، پھر اپنے سے بڑے استاد کو میں نے کتاب دکھائی۔ امام شافعی فرماتے میں نے کہ اس کتاب کو دیکھو کوئی غلطی تو نہیں، غلطیاں نکل آئی، پھر میں نے وہ رکھ دی، پھر اور لکھی۔ میں نے کہ ایسی کتاب لکھوں جس میں غلطی نہ ہو۔ پھر میں نے ایک اور عالم کو دکھائی کہ اس کتاب کو دیکھو کوئی غلطی تو نہیں، اس نے بھی غلطیوں کے ڈھیر لگا دی۔ میں نے اور لکھی، اس طرح کرتے کرتے میں نے 70 مرتبہ اسی کتاب کو میں نے 70 مرتبہ لکھا، 70 مرتبہ لکھا۔ جس عالم کے پاس لے کے جاتا پہلی غلطیوں سے بھی زیادہ غلطیاں نکل آ جاتی۔ میں سمجھ گیا کہ اگر غلطیوں سے پاک کتاب ہے تو وہ صرف رب کا قرآن ہے، اور کتابیں ساری غلطیوں کے اندر آ سکتی ہیں، اللہ کا قرآن کے اندر کوئی غلطی نہیں آ سکتی۔ تو فرمایا افلا یتدبرون القرآن، اس پہ غور و فکر کرو۔ ہاں قرآن کے اندر اختلاف ہوتا، غلطیاں ہوتی، قرآن کے قانون آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑتے، کیوں؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر اللہ کے علاوہ کسی غیر سے یہ کتاب آتی، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو آپ اس کے اندر بہت سارے اختلاف پاتے، اختلاف ہوتے۔ اس وجہ سے یہ کتاب اللہ نے منزل من اللہ نے لوح محفوظ سے یہ کتاب بھیجی ہے۔ اسے اللہ نے شفا بھی بنایا، فضل بھی بنایا، رحمت بھی بنائی، کرم بھی بنایا۔ اللہ نے قرآن کو سارا کچھ بنایا۔ آج دنیا قرآن گھر میں رکھ کے کپڑوں میں لپیٹ کے رکھے کھڑی اور بھاگی پھر رہی ہے مولویوں کے پاس، پیروں کے پاس۔ جادو ہو گیا، تعویذ ہو گئے، جنات گھر کر گئے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، سورہ نسائی اور مسلم، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ ان الشیطان ینفر من البیت الذی فیہ یقرأ سورۃ البقرہ، جس گھر کے اندر سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں سے تو شیطان ینفر دوڑ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ جنات شیطان کو کہتے ہیں، جادو کے سارے الٹے کام، جادو کرنے والا جو بھی ہوتا ہے وہ پہلے شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کا نبی کہے شیطان قرآن سے دوڑ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں قرآن تو ہم نے پڑھے رکھے ہوئے گھر کے اندر، پڑھتا کوئی نہیں ہے، سمجھتا کوئی نہیں ہے، سورۃ بقرہ آج تک معلوم نہیں ہے، معوذتین بالناس بالفلق، قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون، نہیں کسی نے نہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کہتے ہیں جو اپنے گھر میں اللہ کے نبی نے فرمایا آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ فرشتوں کو حفاظت کے لیے مقرر کر دیتا ہے، لیکن ہمارا یقین ہی نہیں ہے، ہمارے پر مولوی کی تعویذ چل گئی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ کا قرآن کمزور ہے، مولوی طاقتور ہے۔ اللہ کا قرآن کمزور ہے، باقی سارے طاقتور نہیں۔ قرآن افلا یتدبرون القرآن، آؤ قرآن کو سمجھو، قرآن کی تلاوت کا معمول اپنے گھر میں بناؤ۔ صبح شام قرآن کے گھر کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک بندہ سارا دن عبادت کرتا ہے، من آناء اللیل و آناء النہار، رات کی تاریکی میں وہ عبادتیں کرتا ہے، دن کو عبادت کرتا ہے۔ دوسرا بندہ کو فی شغل من القرآن، وہ قرآن میں مشغول ہے، قرآن پڑھنے والا اللہ سے کچھ مانگے نہ مانگے میں بن مانگے عطا کرتے ہیں۔
ایک دن سارا دن ساری رات اللہ سے اذکار کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے ذکر کرنا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, ذکر کرنا ٹھیک ہے, دلوں کو مطمئن کرتا ہے اللہ کا ذکر, لیکن قرآن جیسا ذکر کوئی نہیں. ایک بندہ قرآن کو اس نے معمول بنائے, ہر نماز کے بعد تھوڑا پڑھتا ہے, دن کو اس کو جتنا زبان یاد ہے اس نے زبان پہ اسے جاری کر رکھا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ فرماتے ہیں, اس حدیث کو کیا کہتے ہیں, حدیث قدسی, اللہ فرماتے ہیں اسی بات کے پر کہ جو بندہ فی شغل القرآن, جو بندہ قرآن میں مشغول رہتا ہے, وہ بندہ مانگے نہ مانگے آتی نہیں, میں اسے عطا کرتا ہوں, بن مانگے عطا کرتا ہوں. اللہ سے دعا ہے اللہ قرآن پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. یتدبرون القرآن کا اللہ ہمیں مصداق بنا دے, قرآن کا ترجمہ, اس کی تفاسیر, مفاہیم و مطالب سمجھنے کی اللہ تمام مسلمانوں کو توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا